یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے، محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ آج مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کو 72 برس ہو گئے ہیں۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ 1947 میں آج ہی کے روز بھارت نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جموں و کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کی تھیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے لال چوک کی جانب مارچ کا اعلان کیا ہے، جبکہ سید علی گیلانی کی کال پر آج پورے مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال ہے۔ پاکستان میں شہر شہر ریلیاں اور مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جگہ جگہ ریلیاں اور جلسے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں پاکستان کی اقوام متحدہ میں سبکدوش ہونے والی مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے یوم سیاہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سعودی عرب کے مستقل مندوب، OIC کے سفیر اور OIC کے انسانی حقوق کے اعلیٰ نمائندوں کے علاوہ عراق، ترکی، نائجیریا، ازبکستان اور چین کے سفارتکاروں نے شرکت کی۔ پاکستان کے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ تقسیمی برصغیر کا ادھورا ایجنڈا کشمیر کی آزادی سے ہی مکمل ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان میں کوئی دو رائے نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی لاک ڈاؤن نے عالمی برادری کے ضمیر پر بوجھ بڑھا دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 84 روز سے لاک ڈاؤن جاری ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق سے متعلق خصوصی ایلچی ایجنس کلمرد نے مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالیوں اور قتل عام سے متعلق امور پر بھارتی حکام سے رابطہ کاری میں بھارت کے غیر معقول اور غیر مناسب طرز عمل کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ اگرچہ بھارتی غاصب حکومت نے 5 اگست کے غیر قانونی اقدام پر پردہ ڈالنے کے لیے کشمیر میں مواصلاتی پابندیاں عائد کر کے اپنے مکروہ کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس کے باوجود کشمیریوں کی آواز عالمی ایوانوں تک پہنچ گئی۔ اس حوالے سے دنیا ٹی وی کے معروف اینکر کامران خان اپنے پروگرام میں کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں تقریباً 80 دن سے مکمل ناکہ بندی اور لاک ڈاؤن ہے۔ پوری وادی میں اگر کچھ ہے تو چپے چپے پر قابض بھارتی فوجی ہیں اور نہتے کشمیریوں پر مظالم ہیں۔ مظلوم کشمیریوں کی فریاد بہرحال اب امریکی قانون سازی کے ایوانوں تک پہنچ گئی ہے، اور کل اس سلسلے میں اہم دن تھا جب امریکی کانگریس کے اجلاس میں بھارتی پالیسیز پر اتنی لعنت ملامت و مذمت کی گئی کہ مودی سرکار اور بھارتی میڈیا ہکا پکا رہ گئے۔ امریکی کانگریس کی بااثر خارجہ امور کمیٹی کے اراکین نے بریٹ شرمن کی سربراہی میں امریکی نائب وزیر خارجہ ایلس ویلس کی خوب کھچائی کی اور ٹرمپ انتظامیہ سے سوال کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر کیوں خاموش ہے۔ اراکین کانگریس نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو جیل میں بدل دیا ہے، 10 سال کی عمر کے بچوں تک کو گرفتار کیا گیا ہے۔ امریکی کانگریس کی مسلمان رکن الہان عمر نے ہندو قوم پرست پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کشمیر کے علاوہ آسام میں بھی زمین تنگ کی جا رہی ہے مسلمانوں پر۔ انہوں نے کہا کہ BJP کی حکومت میں مسلمانوں کے خلاف جرائم کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ یہ تھی دنیا ٹی وی کے پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ کی رپورٹ۔